لما سبق بالقاسمين ولتليم بالحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والبيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روح وأرواح المؤمنين ذي تراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وآل عمران على العالمين بلند الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد سب سے پہلے تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پروردگار عالم کے جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی، پروردگار عالم کے جس نے ہمارے لیے زمین کو نعمت بنایا، ایسی نعمت کہ نہ زمین کو اتنا سخت بنایا کہ ہم اس پر چل کر تکلیف محسوس کریں، اور نہ ہی اتنا نرم بنایا کہ ہمارے پاؤں اس میں دس جائیں۔ اس پروردگار عالم نے اس زمین کو اتنا ہموار بنایا کہ ہم اس پر چل کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں احسان کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت آل محمد کو رکھا، اور میرا درود السلام ہو ان حاضران برحق پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ معرفت خدا ہے۔ پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک لکی اعرف، اے میرے حبیب میں چھپا ہوا خزانہ، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب میں چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ وہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میں خالق تھا، کوئی مخلوق نہ تھی، میں قادر تھا، میری قدرت کو ظاہر کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں مالک تھا، میری مملکت کو بتانے والا کوئی نہیں تھا، میں حاکم تھا، میری حاکمیت کا احاطہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں رازق تھا، میرے رزق کو کھانے والا کوئی نہیں تھا، میں نے چاہا میں پہچانا چاہا۔ ہم پروردگار عالم سے التجا کرتے ہیں پروردگار عالم اگر تو چاہتا تھا تو پہچانا جائے تو انسانوں کے درمیان آ کر کہتا مجھے مانو میں وحدہ لا شریک ہوں، مگر وہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد والے محمد کو خلق کیا کہ انہیں دیکھتے جاؤ اور مجھے پہچانتے جاؤ۔ ایک مثال آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلو کہ بہت سردی ہے، موسم سردی کا، لیکن پروردگار عالم کی ذات چاہے تو اس سردی میں اتنی کڑکتی ہوئی دھوپ لگوا کر ہمیں گرمی محسوس کروا سکتے ہیں، ایسا ہے۔ اور بھری گرمی میں وہ پروردگار عالم کی ذات جو ہر شے پر قدرت رکھتی ہے اور اتنی قدرت رکھتی ہے اس گرمی کے موسم میں جس میں ہم باہر بھی نہیں نکلنا چاہتے، اس گرمی کے موسم میں چاہے تو سرد ہوا چلا کر ہمارے دلوں کو سکون محسوس کروا دے، وہ پروردگار عالم کی ذات چاہتی ہے۔ اچھا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پروردگار عالم کی ذات جسم نہیں رکھتی، کہتے ہیں میں جسم نہیں رکھتا، جسم ہوگا تو دل ہوگا، اس میں دل نے چاہا میں پہچانا چاہوں، اور جب چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو کیا کیا کچھ ہستیوں کو خلق کیا کہ انہیں دیکھتے جاؤ اور مجھے پہچانتے جاؤ۔ تو میرا درود و سلام ہو اس حالق برحق پر جو آج بھی پردہ غیب میں رہ کر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ برائے ظہور کاشی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ سامعین سایہ مجیدہ کو پڑھنے کا ہم نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ
بے شک ہم نے چن لیا آدم کو، ونوحن اور نوح کو، وآل ابراہیم و آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، العالمین عالمین میں سے۔ پروردگار عالم کی ذات ارشاد فرما رہی ہے اپنی بے عیب اور لائق کتاب میں، ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا۔ کہاں سے چنا؟ عالمین میں سے چن لیا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بھی پروردگار عالم نے چن لیا۔ ہمارے دل عام دل تو نہیں ہے، ہمارے قدم عام قدم تو نہیں ہے، ہمارے ہاتھ عام ہاتھ تو نہیں ہے۔ کیوں عام نہیں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ آج کے دن شادیوں میں مصروف ہیں، ایسا ہے۔ کچھ لوگ آج کے دنوں میں شادیوں میں مصروف ہیں، لوگوں کو کیا لگے آل محمد سے، لیکن جس پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو عالمین میں سے چن لیا، اسی پروردگار عالم نے ہمیں بھی چن لیا۔ کیسے چنا؟ کہ ہمارے دل عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ہمارے دلوں میں وہ محبت رکھی کہ نہ ہم سردی دیکھتے ہیں، نہ ہم گرمی دیکھتے ہیں، نہ ہم بارش دیکھتے ہیں، نہ ہم تپتی ہوئی دھوپ دیکھتے ہیں، بس ہم دیکھتے ہیں تو مجلس حسین کا اعلان دیکھتے ہیں اور ہمارے دل حرارت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے دل بھی عام دلوں کی طرح ہو تو ہمارے دلوں میں وہ حرارت محسوس نہ ہو جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے۔ ایک فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ تم مجلس میں آتے ہو، یہ تمہارا بھی کمال ہے، اور تم مجلس عزا میں آ کر آنسو بہاتے ہو تو اس میں بھی تمہارا کوئی کمال ہے۔ مولا وہ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں جب ہمارے شیعوں کا جسد خاکی تیار کیا جاتا ہے تو پروردگار عالم اس میں ایک چٹکی خاک کربلا کی رکھ دیتا ہے۔ اچھا مولا فرماتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے؟ بس وہ اعلان سنتے ہیں، ہمارے کان کوئی عام کان ہے، مجلس عزا کا اعلان بآواز بلند اسپیکر پہ کیا جاتا ہے، اور جب اسپیکر پہ کیا جاتا ہے راہزن بھی سنتے ہیں، ریڈیو والے بھی سنتے ہیں، اور ہر گزرنے والا سنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گزرنے والا اہل تشریف ہو اور اس کے دل میں ولایت علی ہو تو جس انداز میں وہ سنتا ہے کوئی اور نہیں سنتا، اس کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، اچھا آج فلاں جگہ پر اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں وہ چٹکی خاک کربلا کی حرارت کرتی ہے، جوش مارتی ہے۔ اچھا مولا پھر تم اپنے گھروں سے چل کر مجلس عزا میں آ کر بیٹھ جاتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں جب ہمارے فضائل پڑے جاتے ہیں تم مسکراتے نہیں، وہ چٹکی خاک کربلا کی جو تمہارے دلوں میں رکھی گئی ہے۔ اچھا چٹکی خاک کربلا کی کیا ہے؟ خاک کربلا خاک شفا ہے، اور خاک شفا میں ہم نے امام حسین علیہ السلام شامل ہے تو خاک شفا ہے۔ اس خاک شفا کی جو چٹکی ہمارے جسد خاکی میں پروردگار عالم رکھتا ہے تو پروردگار امام فرماتے ہیں وہ تم نہیں ہنستے، وہ خاک آپ کے دلوں میں جوش مارے، آپ امام کے فضائل سن کے مسکرانے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے مسائل پڑے جاتے ہیں تو تم نہیں روتے، وہ چٹکی جو خاک کربلا کی تمہارے دلوں میں تمہارے جسم میں رکھی جاتی ہے، تمہارے جسم کے خمیر میں ملائی جاتی ہے، وہ چٹکی جوش مارتی ہے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم کا احسان ہے بہت بڑا کہ اس نے ہمیں چن لیا۔ اگر ہم بھی دوسروں کی طرح ہوتے تو ہم بھی دنیا میں مگر ہوتے۔ ایک بڑی پیاری بات میری میں آ گئی، میری نظروں کے سامنے سے گزری کہ لوگ نازوں کے پلے ہوتے ہیں اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نیازوں کے پلے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ رجب کا مہینہ یعنی جمادی ثانی کا مہینہ اسٹارٹ ہوا ہے اور تب سے ہم نیازیں کھانے لگے ہیں، کبھی کسی جشن کی نیاز، کبھی کسی دسترخوان کی نیاز، کبھی کسی مجلس عزا کی نیاز۔ تو پروردگار عالم کی ذات نے جہاں آدم کو چنا، جہاں نوح کو چنا، جہاں آل ابراہیم کو چنا اور جہاں آل عمران کو چنا عالمین میں سے، اس پروردگار عالم کا احسان کہ اس نے ہمیں بھی چن لیا۔ اس لیے چن لیا، آل محمد کی محبت کے لیے چن لیا، آل محمد کے غم کے لیے چن لیا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کی محبت میں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ تو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں کہ پروردگار عالم
जनाब सैयदा की हवाले से चंद जुमले आपकी बातों की नज़र और आपकी जहन से तमाम, क्योंकि मैं काफ़ी देर से आ चुकी हूँ और मेरे पीछे भी पढ़ने वाली मौजूद मौजूद हैं, और मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे से बड़े मौजूद हों और मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले जाऊँ, क्योंकि जिक्र मैंने भी उतना ही करना है, जिक्र उन्होंने भी मौला का ही करना है, लेकिन अगर कोई मिंबर पर बैठ जाए तो उसकी हाज़िरी हो जाती है, और मुझे लगता है मेरी हाज़िरी होगी। बस एक फजायत चंद जुमले की जाके आपके समातों तमाम की परवरदिगार आलम की ज़ात ने हमें चुन लिया, तो इस अंदाज में चुना कि हम फर्श अज़ा पर आकर बैठ जाते हैं। और ये फर्श अज़ा वो है कि जनाब सैयदा ने हमें इस फर्श अज़ा पर बुलाया। जनाब सैयदा वो हस्ती है कि चादर की अज़मत चंद जुमलों में आपकी समातों की नज़र कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हदीसे के साथ हदीसे के साथ आप सबके, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ कि जितना मजमा पढ़ा लिखा होता है उतना पढ़ने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता, कि सामने बैठने वालों ने बहुत सालों को सुना। तो हदीसे के साथ की तिलावत आपकी समातों की नज़र में आपने सुना कि जनाब सैयदा घर में मौजूद नहीं है, रसूल खुदा घर में दाखिल होना था कि क्या हुआ कि रसूल खुदा फरमाते हैं मैं ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। वो रहमतुल लिल आलमीन जो कायनात के लिए रहमत, जो नबियों के लिए भी रहमत है, अर्श वालों के लिए भी रहमत है, फर्श वालों के लिए भी रहमत है, जो जमीन पर बसने वाले जर्रे जर्रे के लिए रहमत है, वो नबी फरमाने में ज़ौक़ महसूस करता है। क्या कहते हैं अज़मत सैयदा की कि जो कायनात के लिए रहमत है, कि जो कायनात के लिए रहमत है, उनके लिए जो रहमत है उसका नाम ज़हरा है। कहते हैं बीबी को फरमाते हैं मैं ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपनी चादर दे। कहा जाता है जनाब सैयदा ने अपनी चादर दी। आप सबने सुना हुआ है, बस आपकी ज़हनों को ताज़ा करने के लिए चल जुड़े। अब जब चादर दी और रसूल खुदा वो चादर लेकर बैठ गए, थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इमाम हसन मुश्तबा दाखिले घर हुए, और जैसे ही उनका दाखिले खाना होना था तो उन्होंने अपनी वालिदा से पूछा कि मैं बड़ी ही खूबसूरत और मुअत्तर खुशबू महसूस करती हूँ, मैं नबूवत की खुशबू महसूस करता हूँ। तो जनाब सैयदा फरमाती हैं हाँ मेरी लाल, मेरी आंखों की ठंडक, आपके नाना जान घर में मौजूद हैं। अब जब पूछा गया कहाँ है और बताया गया वो कहाँ है, तो जनाब इमाम हसन मुश्तबा चादर के बाहर खड़े होकर इजाज़त मांगी कि नाना जान इजाज़त है मैं दाखिल हो जाऊँ। रसूल खुदा ने फरमाया हाँ दाखिल हो जाए। अब इमाम हसन मुश्तबा दाखिल हो गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि इमाम हुसैन तशरीफ लाए और उन्होंने भी अपनी वालिदा से वही सवाल किया, और वालिदा ने जवाबन वही जवाब दिया कि नबूवत और रसालत हमारे घर में मौजूद है, आपके नाना जान इस घर में मौजूद है। पूछा गया कहाँ है, तो कहा फलां जगह पर चादर के नीचे। अब इमाम हुसैन जैसे इमाम, आपके ज़हनों को ज़रा सा पलटे कि कुछ देर के लिए अपने ज़हनों को मस्जिद नबी में लेकर जाए, और मस्जिद नबी में इमाम हुसैन का सन था 4 साल। इमाम हुसैन का सन था 4 साल, और मस्जिद नबी में रसूल खुदा खातिमुन नबीय्यीन सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा रहे थे। अब जब नमाज पढ़ा रहे थे कि यकदम एक हुजरे का दरवाज़ा खुलना था कि एक 4 साल का बच्चा हुजरे से बाहर आया। बाहर आकर उसने सफ़ों को चीरना शुरू किया। सफ़ों को चीरते हुए उस जगह पर आया जहाँ पर रसूल खुदा नमाज पढ़ा। हम आपसे सवाल करते हैं कि नमाज किसकी है? आप बोले मुझे पता चले आप समझे। नमाज किसकी है? अल्लाह की। नमाज किसकी है? अल्लाह की। पढ़ने वाला कौन है? रसूल खुदा, अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, महबूब खुदा। और सजदा किसको है? अल्लाह की ज़ात। अब रसूल खुदा सजदे में मौजूद थे कि इमाम हुसैन पुश्त पर सवार हो। क्या कहने अज़मत इमाम हुसैन। अब जब इमाम हुसैन पुश्त पर सवार हुए, नमाज किसकी? अल्लाह की। बोले जरा पिछले वाले को कुछ पता नहीं, नमाज किसकी? अल्लाह की। सजदा किसको? पढ़ने वाला कौन? अल्लाह का नबी। अच्छा, एक हदीस आपकी समातों की नजर करें कि रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं नमाज मोमिन की मेराज है। जो बच्चियां बैठी हैं स्कूल पढ़ती हैं, इन्होंने अपनी किताबों में हदीस पढ़ी, नमाज
مومن کی معراج ہے اور سجدہ نماز کی معراج ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اچھا، ایک نماز ہے مومن کی معراج، رسول خدا معراج میں موجود ہے، نماز میں موجود ہے، میرے ساتھ بولتے ہیں مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آئے۔ نماز مومن کی معراج ہے تو رسول خدا صاحب معراج ہے، کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی معراج پر نہیں گیا سوائے خاتم النبیین کے، تو نبی خود صاحب معراج ہے، صاحب نبی معراج میں موجود ہے۔ نماز مومن کی معراج، تو جب نماز معراج ہے تو صاحب نبی معراج خود معراج میں موجود ہے۔ اور اب سجدہ بھی ایک معراج ہے، معراج کہتے ہیں بلندی کو۔ نماز مومن کی معراج، نبی صاحب معراج، سجدہ نماز کی معراج۔ میری کروڑوں جانیں عظمت حسین پر کروائیں کہ جب امام حسین پشت رسول پر سوار ہوئے تو بیک وقت 3 معراجیں امام حسین کے زیر سایہ تھیں، اور امام حسین بلند تھے۔ وہ حسین جو اللہ کی نماز میں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے محبوب خدا کی پشت پر سوار ہو جائے، وہ حسین باہر کھڑا ہو کر پوچھ رہے ہیں نانا جان اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ نانا جان اجازت ہے میں چادر کے نیچے؟ اب نماز افضل ہے کہ چادر زہرا؟ اس کے مطابق چادر زہرا افضل ہے، لیکن میجورٹی دیکھی جائے تو کیا افضل ہے؟ نماز افضل ہے نا، نماز اللہ کی، سجدہ اللہ کا، عبادت اللہ کی، پڑھنے والا محبوب خدا، اور پڑھنے والا وہ جو 1,24,000 نبیوں کے نبی ہے، نبیوں کے سردار ہے، سید النبی ہے، سید الانبیاء ہے اور امام الانبیاء ہے۔ اور اب کیا ہوا، جب امام حسین کرسی پر سوار ہو گئے اور سوار ہو گئے تو گھر کا ماحول، ذرا اپنی سوالوں کی نظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ کوئی بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بچہ سامنے آ جائے تو یوں ہاتھ رکھ دیا جائے، مسلح پڑھائیں، نماز میں خلل نہ پڑ جائے، نماز میں خلل پڑ کر نماز باطل ہونے کا خدشہ نہ ہو، بچہ نماز میں تنگ نہ کرے، یہ سارے معاملات ہیں، اور نماز میں روک دیا جائے۔ کیا کہتے ہیں عظمت امام حسین کی کہ جب وہ پشت رسول پر سوار ہو گئے، سوار ہونا تھا کہ جبرائیل امین کا نزول اور نازل ہو کے جبرائیل کہتا ہے اے رسول خدا، اللہ سلام کیسا ہے اور سلام کے بعد کیسا ہے کہ میرے حسین کو پشت سے اتارنا نہیں، جب تک حسین بیٹھے اس کی مرضی، اور واجب کیا ہے نماز میں 3 مرتبہ پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ روایات میں ملتا ہے رسول خدا نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ نماز باطل ہوئی نہیں؟ باطل۔ کیا کہتے ہیں عظمت امام کے کہ ایک امام رسول خدا کی پشت پر سوار ہے اور نماز اللہ کہہ رہا ہے، نماز چھوڑنی نہیں، نماز میں کمی نہیں آنی چاہیے، یا حسین ناراض نہ ہو جائے، اسے اترنے نہیں دے۔ یہ ہے عظمت امام حسین۔ اور عظمت جناب زہرا کیا ہے کہ وہی حسین چادر کے باہر کھڑا ہو کر کہہ رہے نانا جان اجازت ہے میں آ جاؤں، یہ ہے عظمت جناب زہرا۔ اب جب امام حسین داخل ہوئے تو کچھ ہی دیر گزری کے سرکار اگلے خانہ تشریف لائے، اور ان لوگوں نے بھی وہی سوال کیا اور وہ بھی چادر کے نیچے داخل ہو گئے اجازت لے کر۔ اب چادر کے نیچے کون موجود ہے؟ سردار الانبیاء، سید الاولیاء، جوانان جنت کے سردار۔ چادر کے نیچے بیک وقت 4 سردار موجود تھے، لیکن آیت تطہیر کا نزول نہیں ہوا۔ اب نبیوں کا سردار بھی انتظار میں، ولیوں کا سردار بھی انتظار میں، جوانان جنت کے سردار بھی انتظار میں، کیوں نہ کہوں کہ خود پروردگار بھی انتظار میں تھا۔ ادھر جناب سیدہ کا چادر کے نیچے آنا تھا، ادھر جبرائیل امین کا نزول ہوا۔ اب جب جبرائیل امین نازل ہوا اور نازل ہو کر کہہ رہا تھا، باہر کھڑا ہو کر چادر کے باہر کھڑا ہو گیا تھا، پروردگار عالم مجھے یہ تو بتا میں نے آیت دینی کسے ہے؟ یہ نقطہ ہم آپ کی باتوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے مثال سے واضح کرتے چلیں۔ آج ہم جن کے گھر تجویز پڑھنے کے لیے آئے، میرا خیال ہے وہ مجھے نہیں جانتی تھی اور میں انہیں نہیں جانتی تھی، ہماری پہلی ملاقات ہے، لیکن آپ لوگ جو اس گھر میں مجلس کے لیے آئے ہیں، خریدار ہیں، کچھ رشتے دار ہیں، یہ گھر کے بزرگ کو بھی جانتے ہیں، ان کی بچیوں کو بھی جانتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ ان کے نام سے بھی واقف ہوں کہ فلاں بیٹی کا نام فلاں ہے، فلاں بیٹے کا نام فلاں ہے،
फलां, बेटी का नाम फलां है और इस घर की जो सरपरस्त हैं उनका नाम फलां है। सब जानते हैं? नहीं जानते। मैं इस घर में आऊँ और मेरा पूछना बनता है, ऐसा है? सर हिलाए, मुझे पता चला। मैं इस घर में आऊँ, मेरा पूछना बनता है कि इस घर में कौन कौन रहते हैं, इस घर की सरपरस्त कौन है, इस घर की बेटियाँ कौन सी है, इस घर में कितने अफराद रहते हैं। अब जिब्राइल का तो रोज का काम था इस घर में आना। कभी वो झाड़ू देने आता था, कभी वो चक्की पीसने आता था, कभी वो दर्जी बनकर आता था। हज़रत जनाब सैयदा के फरमान के चादर के बाहर खड़ा होकर पूछा था, परवरदिगार आलम मुझे बता तो सही चादर के नीचे मौजूद कौन है, मेरी आयत देनी किसे है। अब परवरदिगार आलम ने कहा वो फातिमा वाबूहा व बालुहा व बलूहा। इस चादर के लिए एक फातिमा, एक उसके वालिद थे, एक उसके शौहर नामदार थे और दो उसके शहजादे। अब आपसे पूछते हैं इस घर का ताल्लुक इस घर के बुजुर्गों से होता है, ये इस घर की बेटियों से होता है। सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आता है। इस घर का ताल्लुक इस घर की सरपरस्त से होता है या इस घर की बेटी से होता है? सरपरस्त। लेकिन अजमत जनाब सैयदा ये है कि सरदार अंबिया के होने के बावजूद अल्लाह अर्श पर तारीफ ये करा रहा है कि इसमें एक फातिमा है, तो उनके शहजादे हैं, एक उनके शौहर है, एक उनके वालिद मोहतरम है। ये है अजमत सैयदा। एक फरमान आप उसका काफी समातों की नजर और आपकी जगह पे तमाम ये जो नमाज में खलल पैदा होता है, कहा जाता है कि इमाम हुसैन कासिम 4 साल के थे। इमाम हुसैन कासिम 4 साल के थे और इमाम वो कहती है इमाम जाफर सादिक के मालिकात में आए, इमाम जाफर सादिक ने इसे नाम कहते इस्लाम का दर्स तदरीस का बहुत बड़ा सिलसिला था मस्जिद में। और इमाम जाफर सादिक इस्लाम से कहने लगे कि आप लोगों को तो दर्स तदरीस करते हैं, मामला देते हैं, शराब के बारे में बताते हैं और इबादत के बारे में बताते हैं, लेकिन ये वही हिसाब है कि शराब तैयार देना। आप खुद तो दूसरों को रोशनी काटते हैं, लेकिन आपने अपने बेटे को ये नहीं सिखाया कि नमाज कैसे हो। ज़ाहिर तो उनका सजूद काउल सब कुछ बेहतर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नमाज कहाँ पढ़नी चाहिए। अब जब इतना कहना था ना कि इमाम जाफर सादिक के अब 4 साल में और 80 साल के बुजुर्ग का क्या मुवाजना। लेकिन इमाम होता है, इमाम मसलक पर भी हो इमाम होता है, इमाम फर्श पर भी हो इमाम होता है। अब जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम